عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے پیریڈ میں باقر مہندی کا لکھا ہوا خاکہ کے کچھ پیراگراف سماعت فرمائے۔ یہ خاکہ یوسف ناظم کا لکھا ہوا ہے۔ یوسف ناظم نے ان کے واقعات کو بہت ہی دلچسپ انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جو ہمارے لیے مفید ثابت ہوا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہم نے دیکھا تھا کہ یوسف ناظم نے ایک مرتبہ ان سے جو بھول ہوئی، یعنی کہ مکتبہ جامعہ میں بیٹھ کر الٹی سیدھے باتیں باقر مہندی کیا کرتے تھے، تو اس کے تعلق سے انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ تو یہاں تک کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مجھ سے ایک مرتبہ البتہ بھول ہوئی، میں نے مکتبہ جامعہ میں بیٹھ کر جہاں ہر قسم کی الٹی سیدھے باتیں ہوا کرتی ہے، الٹی اس لیے کہ باقر مہندی صاحب وہیں بیٹھتے تھے، یعنی کہ باقر مہندی صاحب ایسی رائے دیتے تھے کہ جو لوگوں کو پسند نہیں آتی تھی وہ الٹی سمجھی جاتی تھی۔ کسی دن یہ کہہ دیا، یعنی یوسف ناظم نے کسی دن یہ کہہ دیا کہ میں باقر مہندی کے اشعار کو منظوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میری یہ محمل بات کسی چہتے دوست نے باقر مہندی صاحب تک پہنچا دی، یعنی کہ محمل بات یعنی کہ چھوڑی ہوئی، ترک کی ہوئی بات کو باقر مہندی تک کے پہنچا دی۔ باقر مہندی صاحب مجھ سے کامل 3 ماہ تک خفا رہے۔ باقر مہندی صاحب جو ہے تو ان سے 3 مہینے تک کے خفا رہے، ناراض رہے۔ آہا وہ کتنے خوشگوار دن تھے، یعنی کہ یوسف ناظم یہ کہہ رہے ہیں کہ باقر مہندی کے لیے میں نے صرف اتنا جملہ کہہ دیا تھا کہ میں ان کے اشعاروں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو میری یہ خفیہ بات، چھوڑی ہوئی بات، زبان سے ادا کی ہوئی بات، جس کو مصنف نے محمل کہا ہے، تو محمل بات یعنی کہ ترک کی ہوئی بات، چھوڑی ہوئی بات، کسی نے باقر مہندی کو جا کر کہہ دی۔ تو اسی بات پر باقر مہندی مجھ سے 3 مہینے تک کے خفا رہے، اور خفا رہنے کے بعد وہ دور میرے لیے بہت خوشگوار گزرا۔ پھر آگے کا ایک اور واقعہ یوسف ناظم بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہی ایک سانحہ یعنی کہ ایک واقعہ وہ بھی گزرا، یعنی کہ میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ گزرا، ایسا واقعہ گزرا کہ حیدرآباد کے کسی رسالے میں، یعنی کہ جو ہر مہینے چھپنے والا جو رسالہ ہوتا ہے جس کو انگلش میں میگزین کہتے ہیں، تو وہ میگزین، وہ رسالے میں خبر چھپ گئی کہ میں نے وہاں ایک ادبی جلسے میں کہہ دیا کہ باقر مہندی قاضی سلیم کو شاعر تسلیم نہیں کرتے، یعنی کہ باقر مہندی صاحب جو ادیب بھی ہے، شاعر بھی ہے، تو باقر مہندی قاضی سلیم کو شاعر قبول نہیں کرتے۔ تو یہی بات جو ہے تو حیدرآباد کے ایک رسالے میں یہ خبر چھپ گئی۔ تو باقر مہندی صاحب کسی اور کی کہی ہوئی سچ بات کا بہت برا مانتے ہیں، یعنی کہ کسی کی کہی ہوئی بات چاہے وہ سچی ہو یا جھوٹی ہو، تو سچ بات کو ظاہر کرنے کے لیے بھی باقر مہندی بہت اس کا برا مانتے ہیں۔ یہ بات بھی انہیں ناگوارا گزری، میری سچ کہی ہوئی بات بھی باقر مہندی کو ناگوارا گزری۔ مکتبہ جامعہ میں انہوں نے میری خبر لی، یعنی کہ میری خبر لینے سے مراد مجھ کو پکڑا اور مجھ پر طنزیہ الفاظ میں کہا کہ میں نے صرف اتنا عرض کیا کہ اگر وہ قاضی سلیم کو شاعر مانتے ہیں تو دونوں کی ملاقات ہوئی، انہوں نے ان کی جھڑپ لی، ان کی اچھی خیر خبر لی کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، ایسا کیوں بولا، اور جو یہاں تک کہ بات بڑھی کہ وہ رسالے میں بھی چھپ گئی۔ تو یوسف ناظم کہہ رہے کہ میں نے صرف اتنا عرض کیا کہ اگر وہ قاضی سلیم کو شاعر مانتے ہیں تو اس کا اعلان کر دیں کہ اگر آپ واقعی میں قاضی سلیم کو شاعر تسلیم کرتے ہیں، شاعر قبول کرتے ہیں، شاعر مانتے ہیں، تو اس کا آپ اعلان کر دیں۔ پھر باقر مہندی صاحب نے ماہنامہ صبا، یعنی کہ صبا نام کا ایک جو رسالہ نکلتا ہے، میگزین نکلتا ہے، تو اس میں ایک خط چھپوایا، اس میں باقر مہندی نے ایک خط چھپوایا، اور وہ خط میں کیا تھا
کہ وہ قاضی سلیم کو شاعر مانتے ہیں، یعنی کہ یوسف ناظم نے باقر مہندی کو کہا کہ آپ اگر قاضی سلیم کو شاعر مانتے ہیں تو آپ اس کی خبر، آپ اس کا اعلان کر دیں۔ تو وہ اعلان باقر مہندی نے ایک ماہ نامہ جو صبا نام کا میگزین نکلتا ہے، رسالہ نکلتا ہے، تو اس میں خط چھپوایا کہ وہ قاضی سلیم کو شاعر مانتے ہیں۔ اس وقت سے باقر مہندی اپنے اعلان پر قائم ہیں، حالانکہ قاضی سلیم بھی صبا میں اپنا خط چھپوا چکے تھے۔ قاضی سلیم صاحب بھی ماہ نامہ صبا میں اپنا خط چھپوا چکے تھے۔ کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے شاعری میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی ایک شخص شاعر نہیں مانتا یا شاعر مان دیتا ہے تو کس کے ماننے سے اور نہیں ماننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی شاعری میں کوئی فرق محسوس ہوتا اور نہ ہی شاعری میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ باقر مہندی ہے کہ قاضی سلیم کو برابر شاعر مانے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف پھر کیا ہوا کہ یوسف ناظم کے ایسے کہنے پر باقر مہندی نے جو ہے تو اعلان کر دیا، رسالے کے ذریعے سے صبا ماہ نامہ میں چھپوا دیا کہ میں قاضی سلیم کو شاعر مانتا ہوں، اعلان کر دیا۔ تو یہ دوسری خبر پھر قاضی سلیم نے بھی رسالے میں چھپوائی کہ کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے شاعری میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو باقر مہندی ہے کہ قاضی سلیم کو برابر کے شاعر مانے جا رہے تھے۔ خود کردہ را اعلیٰ جی نیست ہے نا، یعنی کہ خود کردہ را اعلیٰ جے نیست، یعنی اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے، یعنی کہ ہم جو غلطی کریں گی تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ ایک فارسی کی کہاوت ہے، خود کردہ را اعلیٰ علاج نیست، خود کردہ را علاج نیست، یعنی کہ اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ باقر مہندی صاحب کی شخصیت کا نمایاں پہلوان کا روادارانہ مزاج ہے، اور وہ سب کو یکساں طور پر ناپسند کرتے، یعنی کہ سبھی کو ایک جیسے نہیں تسلیم کرتے، ایک جیسے سب کو قبول نہیں کرتے، سب میں کچھ نہ کچھ فرق محسوس کرتے ہیں۔ جتنے بھی شاعر گزرے ہیں، جتنے بھی ادیب گزرے ہیں، تو ان میں سب کو برابر کا تسلیم نہیں کرتے، برابر پسند نہیں کرتے، اس میں وہ شدت اور نرمی کا فرق نہیں برتتے۔ باقر مہندی صاحب اس معاملے میں بڑے محتاط ہے، یعنی کہ احتیاط برتنے والے، محتاط یعنی کہ احتیاط برتنے والے، اور اس بات کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کی زبان یا قلم سے کسی کے حق میں کوئی کلمہ خیز نہ نکل جائے، یعنی کہ زبان سے کوئی دل سے ایسی کوئی بات نہ نکل جائے جس کو میں اپنے قلم سے تحریر کر دوں۔ تو بہت ایسی باتوں پہ وہ احتیاط کرنے لگے تھے۔ اتنا محتاط آدمی ہمیں تو کیا، باقر مہندی کو آئینے میں بھی نہیں ملے گا۔ باقر مہندی چونکہ اپنی مثال آپ ہے، اس لیے ان کا عکس بھی ان سے مختلف ہے، یعنی کہ وہ ایک نمایاں ایک مثال ہے، ہزاروں لوگوں میں وہ ایک مثال دینے کی قابل شخصیت ہے، اس لیے ان کا عکس بھی ان کا مختلف ہے، یعنی کہ ان کا عکس بھی دوسرے لوگوں کے شکل صورتوں سے مختلف نظر آتا ہے۔ اگر سب لوگ پانی کی تلاش میں دریا کی طرف جا رہے ہو، یعنی کہ یہاں پر یوسف ناظم مثال دے رہے ہیں، یوسف ناظم ایک مثال پیش کر رہے ہیں کہ اگر سب لوگ پانی کی تلاش میں دریا کی طرف جا رہے ہو اور صرف ایک شخص ریگستان کی سمت جا رہا ہو تو وہ تنہا شخص سوائے باقر مہندی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ یہاں ایک دریا کی اور ریگستان کی مثال دی گئی ہے کہ تمام لوگ جو ہے تو دریا کی طرف جا رہے ہیں اور ایک انسان ہے جو ریگستان کی طرف جا رہا ہے، تو ایک انسان کے ریگستان کی طرف جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہی ایسی مثال صرف باقر مہندی کی ہے، تو وہی شخص جو ہے تو تنہا اکیلے ایک رخ پر چلنے والے کون ہے؟ باقر مہندی ہے، باقر مہندی ہے۔ باقر مہندی صاحب نے وہ تیرہ اس وقت سے اختیار کیا، یعنی کہ یہ عادت
یہ وطیرہ اس وقت سے اختیار کیا، یعنی کہ عادت، طریقہ اس وقت سے اختیار کیا، یہ عادت اس وقت سے اختیار کر لی، قبول کر لی، اس پر چلنے اپنے عمل میں لے کے آ گیا جب سے انہوں نے بحروں کو تاڑ کر نالے میں ڈال دیا تھا۔ باقر مہندی کو ممبئی کی جن چیزوں سے نفرت ہے ان میں سے ایک چیز پگڑی ہے۔ ان کے ہاتھوں کسی کی پگڑی بھی اس کے سر پر سلامت نہیں رہی۔ مجھے انہوں نے ازرہا کرم الطاف حسین حالی کا لقب دیا ہے، کیونکہ اردو ادب میں وہ سب سے زیادہ اگر کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو وہ مولانا حالی ہے۔ یعنی کہ اردو ادب میں اگر کسی شاعر یا مصنف کو، ادیب کو یا شاعر کو سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں تو اس میں مولانا الطاف حسین حالی ہے۔ ناپسندیدگی کے اظہار یعنی کہ پیش کرنے کو، خیالات کو سامنے رکھنے کے سلسلے میں بالواسطہ طریقہ یعنی کہ روایت کے طریقے پر انہوں نے صرف میرے لیے اختیار کیا ہے، اوروں کے ساتھ یہ رعایت نہیں ہے، یعنی کہ یہ سہولت نہیں ہے، صرف یوسف ناظم کے ساتھ ہے۔ جو کچھ بھی ہے بلا واسطہ ہے، یعنی کہ بے تکلف ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقر مہندی صاحب کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ وہ ادب کے کسی موضوع پر ایک مدلل یعنی کہ دلیل سے ثابت کیا ہوا، یعنی کہ ٹھیک درست یعنی کہ مدلل دلیل سے ثبوت سے ثابت کیا ہوا اور مضبوط مضمون لکھ کر، یعنی کہ ایک پختہ، ایک طاقتور مضمون لکھ کر اس کی مخالفت میں دوسرا مدلل مضمون لکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک اگر کوئی دلیلوں کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ ثابت کیا ہوا ہو اور ٹھیک ہو، درست ہو، تو بھی باقر مہندی اس پر دوسرا مضمون اور وہ بھی مدلل مضمون لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ثبوت دے کر کوئی دلیل دے کر دوسرا مضمون لکھنے کی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ وہ ایک ہی محفل میں ایک ہی موضوع کی تائید یعنی کہ حمایت، طرفداری اور مخالفت میں گھنٹوں بول سکتے ہیں۔ مخالفت میں تو وہ گھنٹوں بول سکتے ہیں، یعنی کہ کسی نے اگر بول دیا کہ فلاں مولانا الطاف حسین حالی کی آپ مخالفت میں کچھ بولیے، یا کسی نے یہ کہہ دیا کہ مولانا الطاف حسین حالی کی حمایت میں، تائید میں، طرفداری میں کچھ بولیے، تو وہ دونوں باتوں کے لیے گھنٹوں تقریر کر سکتے تھے، گھنٹوں وعظ کر سکتے تھے۔ تو باقر مہندی ڈائیلاگ یعنی کہ مکالمہ، جس کو ہم اردو میں مکالمہ کہتے ہیں، ڈائیلاگ اکثر فلموں میں، ڈراموں میں، تقاریر وغیرہ میں بولے جاتے ہیں، اور مونولاگ دونوں کے ماہر ہیں۔ یعنی کہ ایسے ڈائیلاگ یعنی کہ جیسے کہ امیتابھ بچن کہتے ہیں کہ رشتے میں تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں، ہے نا، تو لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسے ڈائیلاگ بولے جاتے ہیں۔ ڈائیلاگ اور مونولاگ یہ ایک ہی قسم کی دو قسمیں ہیں، تو دونوں کے ماہر ہیں، اور یہ عجیب بات ہے کہ ان کی یہ دونوں چیزیں بے لاگ ہوتی ہے، یعنی کہ بے تعلق ہوتی ہے، بے لاگ ہوتی ہے، بے تعلق ہوتی ہے۔ اچھا ہوا کہ باقر مہندی، یعنی کہ یہ تو بہت ہی اچھا ہوا کہ باقر مہندی صاحب نے وکالت کے پیشے سے شوق نہیں فرمایا، ورنہ معلوم نہیں ان کی وکالت سے کتنے بے گناہ پھانسی پر چڑھ جاتے، جن میں خود ان کے موکل بھی شریک ہوتے۔ یعنی کہ یہاں پر ایک مثال دی جا رہی ہے کہ اگر کسی کی مخالفت میں اگر ان کو بولنا ہو تو وہ گھنٹوں بول سکتے تھے۔ اسی لیے یوسف ناظم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اچھا ہوا کہ انہوں نے وکالت کے پیشے سے شوق نہیں فرمایا، وہ قسمت سے وکیل نہیں ہوئے اور وکالت کے پیشے کو اپنا شوق نہیں بنایا، انہوں نے اس راستے پر نہیں چلے، اس کی ڈگری حاصل نہیں کی، وکیل نہیں بنے۔ نہیں، اگر یہ وکیل قسمت سے اگر آپ وکیل بن جاتے، اس راستے پر چلتے، وکالت کی ڈگری حاصل کرتے اور وکالت کرنے لگتے تو نہ جانے کتنے، ورنہ معلوم نہیں کہ ان کی وکالت سے کتنے بے گناہوں کو وہ پھانسی پر چڑھا دیتے، ہے نا، اور خود ان کے موکل بھی شریک ہوتے، یعنی کہ وہ شخص جو وکیل مقرر کرے، یعنی کہ وکیل ہم مقرر کرتے ہیں تو ہم ان کے وکیل کے موکل کہلائے جاتے ہیں۔
تو یہ ایک انہوں نے مثال دے کر بتایا کہ یہ تو اچھا ہوا کہ وہ وکیل نہیں بنے، اگر قسمت سے وہ وکیل بن جاتے تو نہ جانے کتنے بے گناہوں لوگوں کو وہ پھانسی پر چڑھا دیتے۔ تو آخری پیراگراف دیکھیے کہ ادب کا کوئی بھی سیدھا سادہ مسئلہ ہو، باقر مہندی اسے بڑی صفائی سے الجھائیں گے، ہے نا، اس کو سلجھائیں گے، ہے نا، اور بہت دیر تک مسکرائیں گے۔ کوئی اگر ادب کا مسئلہ لے کر ان کے پاس آ جائے یا ان تک بات پہنچ جائے تو وہ بہت بڑی صفائی دیں گے اور اس میں الجھیں گے اور بہت دیر تک مسکرائیں گے۔ ان کی شخصیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ادبی جلسہ یا مشاعرہ ہو، یعنی کہ ان کی شخصیت کا اندازہ اگر ہم کو دیکھنا ہو تو ہم صرف ادبی جلسوں میں یا ادبی مشاعروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کی شخصیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ادبی جلسے میں کہ ادب سے تعلق رکھتا ہو، اس کا جلسہ ہو رہا ہو، پروگرام ہو رہا ہو یا کوئی مشاعرہ ہو رہا ہو، تو لوگ یہ دریافت کرتے ہیں کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں نا، فلاں صاحب آ رہے ہیں نا، لیکن باقر مہندی صاحب کے متعلق یہی پوچھا جائے گا کہ اس محفل میں باقر مہندی تو نہیں آ رہے ہیں۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ادبی جلسہ لیا جا رہا ہو یا مشاعرہ ہو رہا ہو تو لوگ دوسرے ادیب و شاعروں کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں نا، فلاں شاعر آ رہے ہیں نا، فلاں ادیب آ رہے ہیں نا، لیکن اتفاق سے باقر مہندی صاحب کے تعلق سے یہی پوچھا جاتا ہے۔ کیا پوچھا جاتا ہے؟ کہ اس محفل میں باقر مہندی تو نہیں آ رہے نا، یعنی کہ ان کے نہیں آنے کے بارے میں بھی لوگ پوچھا کرتے تھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ باقر مہندی صاحب کو یہ بات معلوم نہ ہو، اور باقر مہندی صاحب کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ لوگ میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ جلسے میں باقر مہندی صاحب تو نہیں آ رہے ہیں نا، یہ محفل میں یہ مشاعرے میں باقر مہندی تو نہیں آ رہے ہیں نا بھائی، ہاں اگر وہ آ رہے ہوں گے تو ہم نہیں آئیں گے۔ تو ایسا لوگ پوچھا کرتے تھے، تو یہ بات باقر مہندی صاحب کو بھی معلوم تھی۔ تو یوسف ناظم آخری 2 لائن میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں باقر مہندی کی شخصیت کی طرح اپنے الجھے ہوئے اور غیر مربوط یعنی کہ غیر چھپے ہوئے مضمون کو یہ کہہ کر ختم کروں گا کہ باقر مہندی ان لوگوں سے یقیناً مختلف ہے جن سے ریاض خیرآبادی کو سابقہ پڑا تھا، یعنی کہ تعلق پڑا تھا، اور جن کے متعلق انہوں نے کہا تھا، یعنی کہ ریاض خیرآبادی نے یہ کہا تھا کہ بڑے صاف طینت بڑی پاک باطن ریاض آپ کو کچھ ہمیں جانتے ہیں، ریاض آپ کو کچھ ہم ہی جانتے ہیں، یعنی کہ بڑے صاف طینت یعنی کہ بہت صاف طبیعت والے، بڑے پاک باطن یعنی کہ پاک باتیں کرنے والے، گفتگو کرنے والے ریاض آپ کو کچھ ہم ہی جانتے ہیں، یعنی کہ آپ کو سب سے زیادہ ہم ہی جانتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہم نے ہمارے اس سال کے فہرست میں جو ہمارے سلیبس میں 2 خاکے رکھے گئے تھے، تو وہ 2 خاکے منٹو میرا دوست میرا دشمن جو عصمت چغتائی کا لکھا ہوا ہے، سعادت حسن منٹو پر لکھا گیا ہے، اور دوسرا خاکہ یوسف ناظم نے باقر مہندی پر لکھا ہے۔ تو یہ دونوں خاکے جو ہے تو ہم نے سماعت فرما لیے ہیں، اور خاکہ نمبر 1 منٹو میرا دوست میرا دشمن، اس کے سوالات کے جوابات بھی ہم نے لکھ چکے ہیں، اور آپ کو سوالات کے جوابات پہلے خاکے کے ارسال کر دیے گئے ہیں، اور امید ہے کہ آپ نے ان کے سوالات کے جوابات لکھ لیے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ کل سے خاکہ نمبر 2 باقر عرف باقر مہندی کے سرگرمیاں، خاکے، ہے نا، اس کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے، ذیل کے جملوں سے صحیح متبادل لکھیے اور اسباب بیان کیجیے۔ تو اس میں 4 سرگرمیاں دی گئی ہے اور بہت آسان ہیں، تو ان کے بھی جو ہے تو ہم سرگرمیاں انشاءاللہ اور سوالات کے جوابات کل سے حل کریں گے۔ اور حصہ نثر میں اضافی مطالعے میں جو 2 سبق اس سال کے لیے خارج کر دیے گئے ہیں، اضافی مطالعہ نمبر 3 یعنی کہ چھوڑ کر ہم ساتھ اپنا جائیں گے، اور اضافی
مطالعہ خاکہ نمبر 4، حد یقی سے حد گما تک، حد یقی سے حد گما تک، یہ جو 2 خاکے ہیں تو اس سال کے لیے 2 سبق کم کر دیے گئے ہیں۔ اور سبق میں جو ہے حصہ نثر میں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ طلسم ہوش ربا، نیا شاعر اور زندگی کے مسائل، اور سبق نمبر 9 خطوط، یہ 3 سبق بھی ہمارے اس فہرست سے اس سال کے لیے خارج کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہم کو پڑھنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ سرگرمیاں حل کرنا ہے، نہ سوالات کے جوابات حل کرنا ہے، اور نہ ہی بورڈ کے ایگزام میں یہ سوالات پوچھے جائیں گے۔ اور حصہ نظم میں نظم نمبر 3 بیان کنچن پٹن کے بادشاہ اور اس کے خواب کا، نظم نمبر 4 در مدح نواب آصف الدولہ، نظم نمبر 6 جہان آباد، اور رباعیات نمبر 8 پر رباعیت دی ہوئی، یہ بھی خارج ہے۔ مرزا داغ دہلوی، یہ بھی مرزا داغ دہلوی کی غزل بھی کٹ ہوئی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آن لائن کے تمام لیکچرز ہے نا، درس و تدریس بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی ہوں گی، اور آپ اس کا بخوبی مطالعہ کر رہے ہوں گے، پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور ابھی تک جتنے سبق، نظم، غزل اور اضافی مطالعے کے خاکے جتنے بھی پڑھانا ہو چکے ہیں، اس کے سرگرمیاں، سوالات کے جوابات، الفاظ کے معنی میں نے آپ کو ارسال کر دیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہ بھی اپنی بیاض میں تحریر کر لیے ہوں گے۔ تو کل تک کے لیے خدا حافظ۔